السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 53واں سبق ہے، اور خاص طور پہ آج میں ہمارے وہ بچے جو مکتبوں میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، انجمن میں یا کہیں پر اسے محفل کہتے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کبھی ہم نے یہ غور و فکر کیا ہے کہ ہم جتنا پیسہ، جتنا مال اپنے بچوں کے انگریزی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، بچوں کے انگریزی فیوچر، بچوں کے اسکول کے فیوچر، بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے اتنا دھیان، اتنی توجہ اپنے بچے کے قرآن کے تعلیم پر، مکتب کے تعلیم پر اور دین کے تعلیم پر بھی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے۔ ایک بات بالکل میں واضح آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بھلے ہی اگر ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لیں گے، انجینئر بنا لیں گے، پروفیسر اور انجینئر اور ایم سی اے، بی سی اے، ڈی سی اے، سی سی اے، اور بھلے ہی دنیا بھر کی ڈگریاں وہ لے لے، ایم بی اے کر لے، لیکن اگر ہمارا بچہ دیندار نہیں بنے گا، اس کی نماز درست نہیں ہوں گی، ایک سچا اور پکا مسلمان نہیں بنے گا، اور باقی کچھ بھی دنیا میں بن جاوے، تو نہ یہ میرے تمہارے قبر میں کام آنے والا ہے، نہ ہمارے اس بچے کے کام آنے والا ہے، بھلے ہی ہم دنیا بھر کی کتنی ہی کتابیں اس کو رٹا دے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کے ساتھ ایک سچا مسلمان بھی بنایا اور اس کے قرآن اور دین کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی، اپنے بچے کو انجینئر کے ساتھ میں صحیح قرآن کا پڑھنے والا اور صحیح نماز کا پڑھنے والا بھی بنایا، اپنے بچے کو پروفیسر، ایم بی اے، ایم سی اے کے ساتھ میں ایک سچا مسلمان بھی بنایا، نماز بھی درست پڑھنے والا بنایا، تو وہی بچہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی بنے گا، اور ہمارے مرنے کے بعد کم سے کم ہماری قبر پر آ کر ہم کو بخشنے کے لیے 2 سورتیں پڑھ سکیں گا۔ ورنہ یاد رکھو، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا مسلمانوں کا پورا دھیان بچوں کے دنیاوی تعلیم کی طرف ہے، اور دینی تعلیم کی طرف سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے میرا اپنا بھی ایک مکتب چلتا ہے اپنے مسجد میں، جس میں تقریباً 350 سے 450 کے قریب بچے آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سال سے میں نے اپنے مکتب میں حفظ کلاس بھی شروع کی ہے، ماشاءاللہ، اور میرے پاس میں حفظ میں بھی تقریباً 12 بچے ہیں، جن میں سے میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پونا شہر کے ایک بہت ہی ریپیوٹیڈ کالج کے اندر بی ایس سی کے فائنل ایئر میں ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے بچے بھی جو ہے، کوئی انگریزی اسکول میں پڑھنے والا ہے، کوئی مراٹھی میں پڑھنے والا ہے، 2 بچیاں بھی ہے جو انگلش اسکول میں پڑھتی ہے لیکن اس کے ساتھ میرے پاس حفظ کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ میں بھی مکتب پڑھاتا ہوں، مکتب کے نظام کو چلاتا ہوں، لیکن ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے جو مکتب چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد میں ان کے پیرنٹس سے جا کر ملتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بچے کی جو ٹیوشن کلاسز ہے اس کا اور مکتب کا ٹائم ایک ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن کی تعلیم کو لات مار دی، دین اور اسلام کی تعلیم کو لات مار کر اپنے بچے کو انہوں نے ٹیوشن کی تعلیم کو فوقیت اور ترجیح دی، اور بچے کو وہاں پر جاری رکھا لیکن مکتب کی تعلیم چھڑا دی۔ اور جب یہ پتہ کرتا ہوں کہ بھئی وہ بچہ کون سی اسٹینڈرڈ میں ہے، کون سی کلاس میں ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بولے وہ بچہ ابھی تو دوسری میں ہے، ابھی تیسری میں ہی ہے۔ مطلب میں سوچتا ہوں کہ یہ بچے جو پہلی دوسری میں پڑھنے والے ہیں، یہ ایسا کون سی کلاسز کے اندر جا کے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان میں کون سی صلاحیتیں ایسی پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے، یا کہ یہ کیا یو پی ایس سی کا ایگزام دینے والے ہیں، یا یہ بچہ جو ہے سائنس سے 12th پاس کر رہا ہے، یہ کون سی کلاس میں ابھی ہے جس کی وجہ سے ہم نے وہ بچے کے دینی تعلیم سے اس کو ہٹا کے دنیاوی تعلیم کو فوقیت دی، صرف اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے دنیا میں وہ کامیاب بنے گا۔ ارے کامیاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں آپ کو میرے گاؤں کے 1-2 اگزامپل دیتا ہوں۔ میرے گاؤں کے وہ بچے جو میرے رشتہ دار ہیں، جنہوں نے 10ویں تک، جن کو اسکول کا بیگ پتہ نہیں تھا،
نرما کا جو واشنگ پاؤڈر آتا ہے اس کی خالی پنی میں وہ لوگ اپنے اسکول میں کتابیں لے کر جایا کرتے تھے، بغیر کوچنگ کے، بغیر کسی کلاسز کے. میرے گاؤں کے وہ بچے، اس میں مسلم بھی ہے اور نان مسلم بھی ہے، جو میرے فرینڈ ہے بچپن کے، وہ لوگوں نے پورے ضلع کے اندر پہلے نمبر سے اور دوسرے نمبر سے کامیاب ہو کر گاؤں کا اور اسکول کا نام روشن کیے. اور وہی بچوں میں سے آج کئی بچے ایسے ہیں جو کلاس 1 کی پوسٹ پر ہے، جنہوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کرے، اور ان کے انڈر میں آج جو ہے 100 اور 200 لوگ کام کر رہے ہیں. اور انڈیا میں ہی نہیں، کچھ ایسے بھی ہے ماشاءاللہ جو انٹرنیشنل لیول پر اپنے گاؤں کا نام روشن کر رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کو 10ویں 12ویں تک کوچنگ کلاسز کیا ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے فرسٹ گریڈ سے جو ہے تعلیم حاصل کی. یہاں تک کہ میرا ایک کزن برادر ایسا ہے جس نے MCA کے اندر پورے اورنگ آباد ڈویژن کے اندر پہلا نمبر لیا تھا، اور الحمدللہ اس کو اس زمانے کے ہمارے مہاراشٹر کے جو مکھیہ منتری تھے ولاس راؤ دیشمکھ، ان کے ہاتھ سے جو ایک ٹرافی اور انعام بھی دیا گیا. تو ایسے گاؤں کھیڑوں میں رہ کر بچوں نے تعلیمیں حاصل کی اور ماشاءاللہ دیندار بھی بنے. ہمارے گھر کے قریب میں ہی مسجد تھی، یہ بچے دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے. دنیاوی تعلیم میں اللہ میں نے ان کو ناکام نہیں کیا، کامیاب ہو کر اپنے گاؤں کا، اپنے برادری کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا انہوں نے نام روشن کیا. اور یہ بچے میں آج دیکھتا ہوں میرے مکتب میں پڑھنے والے ابھی انڈوں میں سے بھی نکلے نہیں برابر، ابھی پہلی دوسری میں بھی نہیں ہے. تو ماں باپ ان کی عربی کی تعلیم چھڑا کے بولے کیوں نہیں، بولے ہمارا بچہ جو ہے ٹیوشن کو جا رہا، ٹیوشن کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. ارے خدا کی ذات کامیاب کرنے والی ہے. آپ پہلے اپنے بچے کو دیندار بناؤ، ورنہ یہی بچہ جس کے ٹیوشن کی آپ کو فکر ہے، یہ جب بڑا ہو کر ایک دم پروفیشنل بنے گا، دیندار نہیں بنایا آپ نے، جوتے مارے گا آپ کو. اور آپ کے مرنے کے بعد یا آپ کی نماز جنازہ پڑھنا اس کو پتہ نہیں ہوں گی، اور مرنے کے بعد 2 سورے آپ کے قبر پہ آ کے فاتحہ کی پڑھ نہیں سکے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دینی تعلیم کے، دنیاوی تعلیم کے لیے دینی تعلیم کا نقصان مت کرو، اپنے بچوں کی آخرت مت برباد کرو. کامیاب کرنے والا اللہ ہے. آپ کا بچہ دینی تعلیم کے ساتھ میں اگر پڑھتا رہے گا، خدا کی ذات سے 100% امید ہے وہ آپ کا، آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گا. جہاں کہیں کے بھی آپ رہنے والے ہیں، اپنے بچے کو تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کرے. اور میں ایک اگزامپل دینا چاہوں گا. کرناٹک میں پڑھایا کرتا تھا، میرے بھی وہ شاگرد بھی یہ بیان سنتے ہیں. جو بچوں نے میرے پاس میں انگریزی اسکول میں پڑھتے ہوئے تعلیم حاصل کیے، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچے MBBS ہے، MD ہے. کئی ان میں سے ایسے ہیں جو کلاس 1 کی پوسٹ پہ ہے، کئی ایسے ہیں جن کے خود کے ہاسپٹل ہے، جن کے انڈر میں کئی ڈاکٹر، نرسز اور لوگ کام کرنے کے لیے ہے. کئی ایسے ہیں جو آج کامیاب تاجر اور بزنس مین بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس میں 50 نوکر کام کرنے کے لیے ماشاءاللہ. لیکن آپ ان کو جا کر اگر ملیں گے تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ MBBS MD ڈاکٹر ہے، آپ کو لگے گا یار یہ تو کوئی مولانا لگتے ہیں، یہ تو کوئی مفتی صاحب لگتے ہیں. ماشاءاللہ آج اللہ نے ان کو دین کی تعلیم کو ترجیح دینے کی وجہ سے دیکھو آج اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کیسے کامیاب کیا. تو کامیاب اللہ کریں گے. یہ دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں کا نقصان مت کرو. آپ کا بچہ دن بھر کے 24 گھنٹے جو ہے وہ انگریزی تعلیم کے لیے دے رہا ہے، 1 گھنٹہ اگر اس نے مکتب کی تعلیم میں دے دیا تو آپ وہ بھی چھڑا کے وہ بھی ٹیوشن میں لگانا چاہتے ہیں. آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں کے بھی لوگ یہ بیان سننے والے، میں تمام سے ریکویسٹ کروں گا، خدا کے واسطے اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھائیے، ناظرہ قرآن پڑھائیے، اور کم سے کم آخری کی دو تین جو پارے ہیں، 30واں 29واں، جتنا وہ پڑھ سکتا ہے وہ بچے کو اتنا حفظ کرائیے. انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے آخرت کا، آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. بھلے ہی آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے کلیکٹر بنائیے، کچھ بھی کیجیے، ہماری دعائیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.